میرا نام نائف میمن ہے اور میں کرنٹلی ایز اے مختار کار یوٹی تعلقہ قاسم آباد میں سرو کر رہا ہوں. میری اپوائنٹمنٹ تھرو کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن 2020 کے تھرو ہوئی تھی. جہاں تک میرے اکیڈمک بیک گراؤنڈ کا سوال ہے تو آئی ہیو ڈن ماسٹرز آف کامرس فرام سچل سر مفت کامرس کالج. اور اگر میری جرنی کی بات کی جائے تو میری جرنی کا آغاز ہوتا ہے 2014 سے، جب میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی. تب نئی نئی ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی، تو جس طرح نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ہر کسی کی ایمبیشن ہوتی ہے کہ جاب سیکیور کرے، تو میں نے بھی اپلائی کیا اس کے لیے، انسپیکٹر IRS کے لیے. اور الحمدللہ ٹیسٹ تو کوالیفائی ہو گیا، لیکن انفارچونیٹلی انٹرویو رہ گیا. تو کافی نوجوانوں کی طرح میں بھی ڈسارٹ ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر میں نے ایک پرائیویٹ جاب سیکیور کر لی تھی آؤٹ آف پاکستان. تو وہاں پہ 3 سال میں نے کام کیا، اور اس کے بعد جس کہتے ہیں پراپر کمیشن کی جرنی 2019 میں اسٹارٹ ہوئی. اور جہاں تک میری انسپریشن کا سوال ہے تو ہمارے ایک دوست ہیں آدرش جویری صاحب، کرنٹلی سرو کر رہے ہیں DC کسٹمز کراچی. تو انہی سے میں انسپائر ہو کے اس جرنی میں آیا تھا. تو اس جرنی میں بھی کافی اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، اور اس جرنی کے لیے کافی دشواریاں بھی آئیں، کیونکہ بینگ این ایوریج اسٹوڈنٹ کافی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں. جب کتاب کھول کے دیکھتے تھے تو کنفیوز ہو جاتے تھے بھئی پڑھنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے. تو اسی سفر میں الحمدللہ مجھے اچھے دوست مل گئے 5. تو ہم سب مل کے اسٹڈی کرتے تھے. ہمارا ایم ہی تھا کہ ایک سول سرونٹ بننا ہے. اور اسی جرنی کو چلتے چلتے کافی اچیومنٹس بھی ہیں. جو لوگ بولتے ہیں کہ سفارش کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو الحمدللہ میں نے 4 جاب سیکیور کی تھی. فرسٹلی آئی واز اپوائنٹڈ ایز این اپر ڈویژن کلرک ان فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. اس کے بعد فوراً بعد میں ایک لیکچرر کامرس بھی اپوائنٹ ہوا تھا، اینڈ سبسیکوینٹلی اکاؤنٹس آفیسر ان لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، اینڈ ایز اے مختار کار تھرو CC 2020. جرنی کی اگر بات کریں تو اس کے علاوہ کافی کمیشنز ہیں جو دی ہیں، لیکن اسٹارٹنگ فیز تھا تو اسی لیے اس میں اتنا سکسیس نہیں ملا. اور سکسیس کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ٹائم مینیج کریں، اپنی پرائورٹیز کو سیٹ کریں، اور اگر آپ اس چیز کو ٹائم دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ چیز آپ اچیو کر سکتے ہیں. سر فرسٹ آف آل تو آپ کی انگلش ایسے اور کمپوزیشن آ جاتی ہے. یہ 2 مین سبجیکٹس ہیں جو ہمیشہ ہٹ ہوتے رہتے ہیں. تو میری اسٹوڈنٹ سے یہی سجیشن ہوگی کہ ان سبجیکٹس پہ فوکس کریں، اور اچھے سے اچھے ٹیچر کے پاس جائیں، پریکٹس کریں، اور اپنی انگلش پہ کام کریں. آپشنل کا ٹرینڈ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. فار می میں نے ٹرینڈ کے حوالے سے بلکہ میں اگینسٹ دا ٹرینڈ گیا تھا، کیونکہ مجھے کافی ٹیچرس نے ریکمینڈ کی تھی پولیٹیکل سائنس یا IR، لیکن میرا بیک گراؤنڈ حالانکہ کامرس میں تھا، تو اس لیے میں نے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنگ پریفر کی تھی اور سلیکٹ بھی کی تھی اپنے آپشنل سبجیکٹس میں. اور الحمدللہ مجھے 120+ اسکور ملا تھا اس میں. اگر آپ کو کرنٹ افیئرس اپنے اچھے کرنے ہیں تو ڈیفینیٹلی نیوز پیپرز آپ کو ڈیلی بیسس پہ ریڈ کرنے چاہیے. نہ صرف اس سے آپ کے کرنٹ افیئرس بلکہ آپ کی ایسے رائٹنگ بھی امپروو ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو وہاں سے ایک اسٹرکچر مل جاتا ہے کہ آپ کو کیسے لکھنا ہے. بھلے آپ اس کو ایز اٹ از نہ لکھ پائیں، ہر کسی کا اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. کیونکہ جہاں تک میری بات ہے تو میں نے کبھی بھی اتنے جیسے بولتے ہیں نا انگلش کے ہیوی ورڈز وہ یوز نہیں کیے. میں نے ہمیشہ اپنی انگلش کو سمپل رکھا ہے. پہلی پوائنٹ تو یہ ہوگی کہ آپ کو اپنے سبجیکٹس کی سلیکشن اچھی کرنی ہے. یہ نہیں ہو کہ آپ صرف ٹرینڈ پہ چلیں. آپ کو بھلے سمجھنا ہے، لیکن آپ صرف ٹرینڈ کو فالو کرنے کے چکر میں آپ اپنی جس میں آپ کی ایج ہوتی ہے اس کو آپ بھول جائیں. جیسے میں اپنی بات کروں گا کہ میں نے پولیٹیکل سائنس یا IR نہیں سلیکٹ کی اور آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنگ سلیکٹ کی، کیونکہ میں اس میں کمفرٹیبل تھا، مجھے وہ سبجیکٹ سمجھ میں آتے تھے. اور دوسری بات کہ آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی کہ کس سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے، کیونکہ سب سبجیکٹس میں آپ اچھے نہیں ہو سکتے. کچھ سبجیکٹس ویک تھے تو اس میں ہمیں زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، کچھ سبجیکٹس ہمیں ایزی لگتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے. جیسے میرے لیے جنرل سائنس ایبیلٹی اتنا ٹف نہیں تھا، تو مجھے اس میں اتنا ٹائم نہیں دینا پڑا، نہ ہی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنگ. اور جہاں تک اسلامیات کی بات ہے تو اسلامیات کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک اچھے ٹیچر مل گئے تھے، سر ایاز مشوری صاحب، تو انہوں نے کافی ہیلپ کی. سر تیسری پوائنٹ یہ بولوں گا کہ پریکٹس، کنسسٹنسی، کہ جو بھی آپ پڑھیں ان کو ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کریں اور ریوائز کرتے جائیں. اس سے سر یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی فلاز ہیں نا
وہ نکلتے جائیں گے، پالش ہوتے جائیں گے. اور سر چوتھی بات یہ کہوں گا کہ آپ بھلے کسی بھی اکیڈمی پہ جائیں، موکس لازم دیں، اپنے پیپرز کو چیک کروائیں، کیونکہ جب تک آپ اس چیز کو چیک نہیں کروائیں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ رہتے کہاں ہیں، آپ کی کس چیز میں کمی ہے. تو اس لیے میں سب کینڈیڈیٹس کو ریکمینڈ کروں گا کہ میں کسی بھی اکیڈمی کو پروموٹ نہیں کرتا، بس یہ لازم کہوں گا کہ جہاں آپ کو اچھے ٹیچرز ملتے ہیں آپ ان سے چیکنگ کروائیں، اسیسمنٹ کروائیں. پہلی بات تو سفارش کلچر بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات کہ اس جرنی میں آپ کو کافی لوگ ملیں گے جو آپ کو ڈسارٹ کریں گے. اگر وہ خود نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو ڈسارٹ کریں. آپ اپنی کمیوں پہ کام کریں، نہ کہ آپ کسی کو ڈسارٹ کریں. کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں لیکچرر کامرس کے لیے فارم فل کر رہا تھا تو کافی لوگوں نے مجھے ڈسارٹ کیا کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ وہ فلاں یہاں وہاں کی باتیں. میں نے کہا نہیں، اگر میں قابل ہوں گا تو میں سلیکٹ ہو جاؤں گا. آئی ول گیٹ ریکمینڈیڈ فار دی جاب. تو یہ مائنڈ سیٹ رکھیں، آپ ادھر ادھر کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، اپنی پڑھائی پہ کنسسٹنٹ رہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو جائیں گے. بس کامیابی کا راز یہی ہے کہ والدین کی دعائیں اور محنت. خودی ٹاکس کے بارے میں بس یہی کہوں گا کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ملا ہے سندھ کے، بلکہ سندھ کے نہیں پورے پاکستان کے لوگوں کو، جہاں سے وہ انٹریکشن کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. جیسے جو آلریڈی سکسیس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور جو کینڈیڈیٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری لائف سٹوری کسی سے ریلیٹ کرتی ہو، کسی کو انسپریشن مل جائے. تو بس یہی کہوں گا کہ محنت کرتے رہیں، ہار نہ مانیں، ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی.